بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اور تجھ سا کوئی آیا ہے نہ ایک جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ ایک جہاں میں
یہی عالم کا جریدہ اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے۔ آیا بڑی دور سے بادامان دریدہ، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں وہ جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چھیدہ، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف امیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سب نے 14واں روزہ اختیار کیا، اور کس طرح سے یہ 14 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ، وہ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا کہ ہماری دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ ایسا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا، ایسا خاص مہینہ ہے جو دلوں میں سکون لے آتا ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ ایسی رحمت ہیں اس مہینے کی اور ایسی برکتیں ہیں کہ اپنا آپ اتنے گناہوں کے باوجود خود کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسا رب ہمارے قریب ہو گیا ہے۔ اس بات کا احساس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آنے والے 11 مہینوں میں بھی یہی احساس قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، ہر روز کی طرح آج بھی ایک خوبصورت ٹاپک ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسی چیزوں کو جو ہماری سوسائٹی کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے ضرور گفتگو ہو۔ اور آج کا ٹاپک ہم سب دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، کچھ ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے بدفعلی، بدشگونی، ہم کہتے ہیں کہ اچھا سپرسٹیشس بہت ہم ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ کیا وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ بچپن سے ہماری مائیں کیا ایسا کہتی ہیں، اور وہ اپنے بزرگوں سے کیا سنتے آ رہے ہیں، اور صدا سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے، یہ بدشگونی، نحوست،
بدفعلی کی ہمارے اسلام میں کیا حقیقت ہے, کیا حیثیت ہے, اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے اور کوشش کریں گے جو مسکنسیپشنز ہیں ہمارے ذہنوں میں ان کو انشاءاللہ دور کیا جائے, دین اور دنیا دونوں کو ساتھ رکھتے ہوئے. خواتین و حضرات, قرآن میں 2 جگہ نحوست کا لفظ استعمال ہوا ہے نحس کے حوالے سے, اور سورہ قمر کی آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم عاد کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. تو بہرحال بدفعلی کا بھی اور نحوست کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اچھے ایام اور برے ایام کے حوالے سے بھی کیا کہتا ہے قرآن اور حدیث, اس حوالے سے ہم جانیں گے. تعارف کروانا چاہوں گی, سب سے پہلے پروگرام کا آغاز ہوا تلاوت کلام پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری ظفر علی سیالوی بھائی, خوبصورت انداز میں مولا سلامت رکھے آپ کو جی. اس کے بعد میری بہت ہی پیاری سی بہن, ایک اس سے ہمیشہ میں فرمائش کرتی ہوں اور وہ آج بھی ہوگی, ہمارے ساتھ ہیں جی سارہ رضا خان. بہت خوبصورت آغاز, کیا کہنے دل سے, واہ واہ جی. ان کے بعد جو ہمارے آج کے اسکالرز ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عقیل احمد, اسلامی اسکالر ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا تھا نا دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے, تو ہمارے ساتھ ماہر نفسیات بھی ہیں. یہ کیوں ہم اتنے سپرسٹیشس ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کیا بنیادیں ہیں اس کی, اس حوالے سے ڈاکٹر امبرین اقبال انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی, ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. بدشگونی, نحوست, بدفعلی, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو 3-4 نام ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا جی باہر نہیں نکلنا, بلی نے راستہ کاٹ دیا, بہت ساری چیزیں جو میں نے آج لسٹیں بنائی ہوئی ہیں. یقین کریں 4 پیجز کی لسٹ ہے جو ساری میں نے ڈسکس کرنی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ان کی کیا حقیقت ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کے آج ہی نہیں, ماضی میں بھی آپ چلے جائیں, جو فکری فلاز ہیں اس میں یہ اہم ایشو رہا ہے, یہ بدشگونی, نحوست, بدفعلی وغیرہ. ٹھیک. اور انسان مختلف اوقات میں, مختلف لمحوں میں, مختلف مقامات پر خیر کو یا شر کو کچھ واقعات سے, کچھ حادثات سے یا کچھ خاص جو اس کے اوہام ہوتے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں سے کوئی شخص بھی سلامت نہیں الا ماشاءاللہ. اچھا. 3 چیزوں سے, ایک ہے بدشگونی, دوسرا ہے حسد, اور تیسری ہے بدگمانی. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ جب یہ تینوں آ جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ صحیح. تو فرمایا بدشگونی جب آ جائے. بدشگونی کیا ہوتی کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو کوئی ایسے محسوس ہوا کہ یہ نہ کریں تو نہیں کر رہے, تو آپ نے فرمایا پھر وہ کام کرو. اچھا. اللہ پر توکل کرتے ہوئے. اچھا. اور جب کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو دل میں تو اس کی برائی بیان نہ کرو. اور جب کوئی بدگمانی آپ کے دل و دماغ میں آئے تو ان بات کے پیچھے نہ پڑو. ٹھیک. ان کے پیچھے نہ پڑو. بنیادی طور پر یہ جو بدشگونی جو ہے نا, اس کی ممانعت کی گئی ہے. نیک فعال, نیک تصور رکھنا چاہیے. صحیح. اور یہ توکل پر کمزوری کا نتیجہ ہے کہ انسان بدشگونی کا شکار ہو جاتا ہے. کہ میں دور جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے, کہیں سفر میں جانے سے پہلے نا کاہن کے پاس جاتے تھے. اچھا. اور اس سے پوچھتے تھے بتائیں کہ جناب میرا یہ سفر کیسا رہے گا. تو کاہن وہ جو کہانت سے ایک کہہ لیں کہ اٹکل پچو اور قیاس, اپنی جو بھی اس کے تخیلات تھے اس کے بلبوتے پر کبھی وہ اظہار کرتے تھے ہمارے پاس غیب کا علم ہے, حالانکہ اللہ ہی عالم الغیب ہے, یا وہ جس کو بتا دے اپنے انبیاء میں سے. اچھا. دوسرا پھر وہ نجومیوں کے پاس جاتے تھے. وہ تو خیر آج ہماری قوم بھی بہت زیادہ ان چیزوں میں ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہاں بالکل بالکل. اچھا. نجومیوں کے پاس جاتے تھے نا, وہ طوطا پرندہ نکالتے تھے. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ذکر ہے نا اس کے حوالے سے, طائرہ, یطیرو, تیرا, یہ قرآن کریم میں ذکر ہے, فال نکالنا. تو وہ اگر طوطا پرندہ کوئی دائیں طرف اڑتا وہ کہتے خیر اٹس اوکے, اگر بائیں طرف اڑتا تو کہتے نہیں اٹس رانگ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملہ فرمایا, فرمایا پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں ہی رہنے دو, مہربانی, یعنی جو ان کا فنکشن ہے نا وہی کرو, پرندوں کو اپنے معاملات میں نہ لاؤ. یہ جو بھی ہمیں ایک تصور دیا گیا. اور جب بھی کوئی کام کا ارادہ کیا جائے تو اللہ پر توکل کر لیا جائے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور
دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نیک فعال نکالتے تھے، یعنی کسی کا نام پوچھا اس کا مطلب اچھا ہوا تو نیک فعال نکالے۔ جو اسلامی لحاظ سے فعال جو نکلتا ہے وہ کیسے، کیا طریقہ کار اس کا ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے کہا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعال نکالتے ہیں۔ نیک فعال نہیں، نیک یعنی اس سے کہہ لیں کہ اس کی جو اپیرنٹلی پوزیشن ہے، کسی کا نام دیکھ کر کہنا کہ جناب جیسے عبداللہ ہے اللہ کا بندہ ہے، تو ایک نیک گمان کرنا، اس کو یہ ہے فعال کا لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ فعال سے مراد یہ نہیں کہ فٹ پاتھ پہ نجومی بیٹھے اور ہم وہ طوطے کے ذریعے پیپر نکلوا رہے ہوں، یہ تصور نہیں ہے اہل رسالت میں ہمیں۔ چلیں ہم اس کو آگے بات کو بڑھاتے ہوئے، اچھا ایک تو یہ بدشگونی کے لحاظ سے پروفیسر صاحبہ ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ایون قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے کہ کچھ ایام نیک ہیں اور کچھ ایام کو اس طرح سے نیک نہیں سمجھا جاتا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھ کے، آیت نمبر 3 ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مبارک خیر و برکت والی رات میں، اور اسی طرح سورہ قدر جو ایک مبارک رات ہے۔ تو اگر مبارک کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے نحس راتیں بھی ہوتی ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ عروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے بہت ہی کروشل ٹاپک پہ مجھے بلا لیا ہے اور مجھے گھر بھی جانا ہے واپس۔ کیوں آپ کے گھر میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو یہ جو لسٹ آپ نے بتائی ہے یہ توہمات کی لسٹ ہے، میرے پاس بھی 4 پیجز ہیں۔ لیکن میں آج جب یہ اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سچ تو کہہ دوں مگر اس دور فتن پرور میں بات حق سچ کی دیوانوں کو بری لگتی ہے۔ کیا کہنے کہ ہمارا تو فرض ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اکارڈنگلی جو حق ہے جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں۔ لیکن ایک بات اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے جو میں تمام سننے والے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گی کہ تعصب کی اینک اتار کر ہماری گفتگو کو آج سنیے گا۔ بہت اچھی بات۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے ابہامات ایسے ہیں کہ ہم جو انڈین کلچر کے تحت ہماری جو ہے وہ کلچر میں ہماری تہذیب کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور ہم بلا سوچے سمجھے ان کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کیے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے، حالانکہ نہ وہ دنیا میں فائدہ مند ہے نہ دین کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی فائدہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وسیع ظرفی ہونی چاہیے کہ اگر پتہ چلے کہ میں غلط تھی، میں پہلے کوئی کام ایسا کر رہی تھی کہ جس کی دین میں جواز نہیں تھا، تو بجائے اس کے کہ شیطان کی طرح سے ابلیسی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جائے، انسان کو اپولوجائز کر لینا چاہیے آدم علیہ السلام کی طرح کہ میں خطا پر تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر اور مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ ایبسلیوٹلی۔ اب اس میں جو آج آپ نے گفتگو کا موضوع چنا ہے اس کا تعلق خیال اور اعتقاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ یہ ضعیف الاعتقادی کی ایک شکل ہے جس کو ہم بدفعلی، بدشگونی یا توہم پرستی کہتے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، انسان کی زندگی سے لے کے موت تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو تولد ہوئے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن ان کا وصال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا۔ اچھا، جو لوگ آلریڈی عرب کے وہاں پر معاشرے میں انفلوئنس تھے انہوں نے وہی توہم پرستی کے تحت یہ مشہور کر دیا کہ آج چونکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس لیے سورج گہنا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حق کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ کے پاس فضیلت کا مارجن تھا، لیکن آپ نے حق سچ کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کو منع کیا، نماز کسوف کا بندوبست کیا، اور ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند ان کا کسی کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے عروج جو آپ اور میں ایمان مفصل میں کیا کہتے ہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ ہر خیر اور ہر شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اس کو ہم کسی انسان سے منسوب کریں گے، کسی دن سے، کسی جگہ سے، کسی قوم سے، تو اس کا مطلب ہے ہم شرک فی الصفات کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو شر اور خیر کا جو ہے وہ مرکز اور منبع کی صورت میں جو ہے اس کو پہنچا سکتی ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ، جب میں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تو میں کانپ گئی، اور اس دن کے بعد سے میں پریشان ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں اس طرح کی بیسیوں باتیں کر جاتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے، اور یہ شرک فی الصفات میں آتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ تو ہم آپ سے سنیں گے، بلکہ آپ واقعہ بتا دیں، یہ بات پھر میں آگے بریک سے واپس یہ واقعہ
वाक़या बहुत सारे इबाहमात दूर कर देगा। आपका विसाल हुआ, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनको सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता है। सही। तो जब आपके विसाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा, उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया और आप क्या तोहफा लेकर गए? उन्होंने कहा, जब मेरी अल्लाह से मुलाकात हुई और मैंने अल्लाह ताला से कहा कि मैं खालिस तौहीद, यानी तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा के आया, मैं तेरे लिए खालिस तौहीद लाया हूँ, तो अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए कहा कि बायज़ीद, दावे हमसे मोहब्बत और तौहीद के, और तू याद कर एक दिन तूने दूध को जो है वो जिम्मेदार ठहराया था, तूने उस रात दूध पिया, तेरे पेट में दर्द हुआ, तू बीमार हुआ, और तूने कहा कि मैं इस दूध की वजह से बीमार हुआ। तो सोच कि क्या मेरी बजाय भी कोई बीमारी या कोई फायदा पहुंचा सकता है? अब दूध एक नफा बख्श चीज है, लेकिन इससे नफा उसी सूरत मुमकिन है जब अल्लाह चाहेगा। बेशक बेशक, यानी अपनी हर चीज़ को जो लिंक करना है, जो जोड़ना है, जो मकसद रमज़ान है कि अपनी सोचों को, अपनी फ़िक्रों को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से जोड़ लें, अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ उस ज़ात से लगाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं हमें जो मिलता है उसी की मोहब्बत के सदक़े में और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े में मिलता है। अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना है इस रमज़ान में, और यही हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डालो डालो नबी जी पर फूलों के हार, डालो लो नबी जी पर फूलों के हार, भेजो भेजो नबी जी पर दुरूदो सलाम, भेजो भेजो नबी जी पर दुरूदो सलाम। अल्लाह अल्लाह तशरीफ लाए नबी, अल्लाह अल्लाह तशरीफ लाए नबी। वो नबी जिल पे ख़त्म पैगंबरी, जिन पे है सारी दुनिया का दारो मदार, डालो डालो नबी जी पर फूलों के हार, भेजो भेजो नबी जी पर दुरूदो सलाम, भेजो भेजो नबी जी पर दुरूदो सलाम। वो जमील शीम, वो शफीउल उमम, वो जमील शीम, वो शफीउल उमम, साहिब जुद और बाद शाहे करम, जिनका इसमें गिरामी भी है शाहकार, डालो डालो नबी जी पर फूलों के हार, भेजो भेजो नबी जी पर दुरूदो सलाम, भेजो भेजो नबी जी पर दुरूदो सलाम। बज़ में कोनो मकां को सवारा गया, बज़ में कोनो मकां को सवारा गया, खूब हर एक शय को निखारा गया, खूब हर एक शय को निखारा गया। फिर यहाँ आए महबूबे परवरदिगार, डालो डालो नबी जी पर फूलों के
سلامت رہیے جی. مریم منیر, بہت ہی خوبصورت انداز ماشاءاللہ. ہمیں جوائن کیا ہے جی مریم منیر, نورینہ امتیاز اور سدرہ اشتیاق نے. انشاءاللہ آج یہ بھی سعادت حاصل کریں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی. ڈاکٹر صاحبہ, سپرسٹیشس جو لوگ ہوتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے زندگی ان کی, تو ایسے جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی بھی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں روز کہ ان کی زندگی کو آسان کیا جائے. اچھا. لیکن جو بلیف سسٹم ابھی بات کر رہی تھی, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بھی اور ہمارے ساتھ, میں اس کو انڈورس کروں گی کہ کہیں نہ کہیں سب سے پہلے میں یہاں بتاتی چلوں کہ نو ڈاؤٹ یہ ہمارے سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو انکانشیس, کلیکٹیو آرکیٹائپس. اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھاتی ہوں کہ جو ہم بہت عرصے تک انڈین کلچر کے ساتھ رہے ہیں, تو ہم نے وہ اس کا رنگ ہمارا جو ہے وہ نسل در نسل, آپ دیکھیں انڈین کلچر کے اندر توہمات کا بہت زیادہ وہاں لوگ شکار ہوتے ہیں. تو چونکہ سنس وی لیوڈ ود them the Indians for ages, تو جس کی وجہ سے ہمارا ایجز کہ ہم ان سے نکل بھی آئے ہیں, لیکن ہم ذہنی طور پر نہیں نکل پا رہے. نو ڈاؤٹ میڈیا اینڈ آل دیٹ وہ اسٹل انفلوئنس کر رہا ہے اپنی جگہ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, آپ نے بات کہا کہ ثقافتی جنگ ہو رہی ہے, لیکن اس کو پھر وہی میں بات کروں گی کہ توہمات ایون انڈین کلچر کا بھی حصہ نہیں. اگر ہم کلچرز میں اگر اس طرح سے کریں تو وہ ان کے بھی نہیں ہے. اگر ان کی پریویس ہسٹری میں ہم جائیں گے لیٹر آن, بعد میں یہ سب کانٹیننٹ سے پہلے اصل میں ویسے کیا ہے مطلب دیکھیں گے, پھر وہی آ جاتی ہے کہ فرقہ پرستی اور یہ اور نفرتیں پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے بات کی میرے پاس کیسز, عروج واقعی میرے پاس کیسز آتے ہیں اور مجھے آپ لوگوں نے مارنا نہیں ہے, خاص طور پہ خواتین نے, کیونکہ موسٹلی جو the females somehow, جو میں نے اپنا ایک لمیٹڈ جو میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے اس میں دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ somehow توہمات کا شکار زیادہ ہوتی ہیں. اب جب میں this is what I'm saying, اب جب میں ریسرچ کرتی ہوں جتنے بھی کیسز آتے ہیں اور دیکھنا چاہتی ہوں, تو سب سے پہلے تو وہ آ کر یہ جو ایک تو جادو ٹونے کا نو ڈاؤٹ بہت زیادہ کہتی ہیں, whether they are educated or not, irrespective of the fact کہ وہ پڑھی لکھی ہیں یا نہیں. ان کا پہلا جی وداؤٹ ایگزیجریشن میں کہوں گی 90% آف دا کیسز اسپیشلی فیمیل جیسے کہ ہم پہ جادو ٹونا ہوا ہے اور ہم پہ وہی ٹپیکل کسی نے جادو کیا ہے, وہ ہمارے اگینسٹ ہے, وہ یہ ہے. اب مزے کی بات یہ کہ جتنے ہمارے نفسیاتی جو مسائل ہوتے ہیں, جس میں ایک پیرانوئڈ جو ہے وہ ایک اسکیزوفرینیا کی ٹائپ ہے, جس کے اندر آپ بہت زیادہ شک کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. نو ڈاؤٹ شک جو ہے مرد بھی کرتے ہیں, ان کے شک کی ایک کیٹیگری ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن یہ نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے بایولوجیکل کیمیکل ہارمونل امبیلنس بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن سم ہاؤ ہم اس کو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم اس کی آڑ لے لیتے ہیں کہ مے بھی ہم پہ کسی نے جادو ٹونا کیا ہے, پھر ہم اس کے توڑ کے لیے جو تعویذ دھاگے ہر طرف سے بیڑا غرق کر کے سپوائل کر کے کیس پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں جب ان کا بالکل اینڈنگ جو سٹیج کے اوپر. ڈاکٹر صاحب بغیر فیس کے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اس کو انڈو کیسے کیا جاتا ہے؟ اچھا, اس میں روج دو چیزیں. انڈو ایک تو اتنا ایزیلی نہیں ہوتا کیونکہ جتنی اٹس آل بیسڈ آن بلیف سسٹم. جیسے مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہماری یہ سوچوں کے اندر جو ہے یہ شامل ہو گیا ہے اور ایک بلیف سسٹم بن گیا ہے. اور یہ ایک اور پرنسپل جو آپ کہہ رہی تھیں کہ جی انہوں نے سورج گرہن کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیا, اس میں سائیکالوجی کو میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں کہ دیکھیں سائیکالوجی جو ہے دس ٹاکس اباؤٹ دا ہیومن نیچر, اور وہی ہمارا اسلام بتاتا ہے بیکاز اسلام آلسو ٹاکس اباؤٹ ہیومن نیچر. اس کو ہم بولتے ہیں کنڈیشننگ پرنسپل. کنڈیشننگ پرنسپل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فار ایگزامپل آپ کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بلی گزر گئی یا راستہ کاٹ گئی یا کچھ ایسا ہو گیا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا الو بولا, جوتی الٹی ہے. میری اپنی میں مدر کہوں گی یا وہ دیکھ رہی ہوئیں گی, آپ نے کہا کہ گھر بھی جانا ہے, امی سے ڈانٹ پڑے گی, جوتی الٹی پڑی ہوئی ہے تو اس کا کوئی بد شگن ہے یا کوئی اس طرح جوتی کے اوپر جوتی آ گئی, سفر آ رہا ہے, کوئی مہمان آ رہا ہے. جی یہ بھی بہت دیکھے کہ اچھا لوگوں نے اپنے وہ گاڑیوں کے نیچے وہ کالی سی کالی وہ کپڑا بھی لگایا ہوا ہوتا ہے, جوتے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ ڈائلیما ہے سوسائٹی کے اندر کہ ہم نے چیزوں کو کنڈیشنڈ کر لیا ہے. اور یہ یاد رکھیں جب ہم کنڈیشننگ برین میں کر لیتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے کہا دودھ پیا تو اس سے پیٹ خراب ہوا, بدشگونی کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ بدفعالی کے حوالے سے میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی کہ بدفعالی لینا شرک ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ تکرار کیا کہ یہ شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے.
کیا فرمائیں گے؟ اچھا وجوہات میں نا 2-3 چیزیں. ایک تو ہمارا یہ اعتقادی ایشو ہے, اللہ پر ایمان مضبوط ہو تو یہ آ نہیں سکتی. سیکنڈلی ہمارا ایٹماسفیئر, ابھی بات ہو رہی تھی مختلف جو کلچرل ایشوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تیسرا گھریلو ماحول. ہمارے, میں معذرت کے ساتھ, اب گھر میں نے بھی جانا ہے, آج ویسے ہم ساری معذرت ہی کر رہے ہیں. میں بھی معذرت, کیونکہ میں نے تو جانا ہی ہے نا, سب نے گھر جانا. اتنا ڈرتے ہیں, دیکھ لیں آپ. ڈرتے نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہاں پھر کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملتے, پوری دنیا ڈر رہی ہے, عورتیں بھی عورتوں سے ڈر رہی ہیں. بچے بعض مائیں بچوں کو ڈراتی, بیٹا اس جگہ نہ جانا, یہ ہو جائے گا. تو بچہ بڑا کیا وہ بوڑھا تک ہو جائے, اس کے ذہن میں وہ خوف نہیں جاتا. درخت کے نیچے نہیں جا کے بیٹھنا, ادھر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, یہ بلیک کرو آ جائے گا تو یہ مہمان آئیں گے, یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ ہوگا, فلاں جانور گزر جائے گا تو یہ, کالی بلی گزر گئی تو آج. اچھا اس میں گھروں کا ماحول ہو گیا وجہ, ایک وجہ گھر کا ماحول ہو گیا, ایک ثقافتی ریزن ہو گیا. تیسرا اور بنیادی چیز اعتقادی ایشو ہے. علم حاصل کریں, علوم دینیہ حاصل کریں تو یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. آپ نے ایک بات کی تھی آغاز میں, اگر اجازت دیں, جو قرآن کریم میں کچھ ایام کا ذکر ہے, مہینوں کا جو برکت والے ہیں, بالکل ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا فذکرہم بایام اللہ ہے, اے حبیب ان کو وہ دن یاد کروائیے جن دنوں میں اللہ نے نعمت کی. اور کچھ دن جو آپ نے ذکر کیا تھا منحوس دن تھے, وہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو نحس اللہ نے ان پر عذاب کیا ہے. اب تو کوئی ایسی صورتحال نہیں. اور جو برکت والے دن ہیں وہ کلیئر ہیں, پیر, جمعہ یا رمضان مبارک. ہم از خود مثال کے طور پر ایک بندے کو ایک دن نفع ہو گیا, دوسرے بندے کو اسی دن نقصان ہو گیا, تو ایک بندہ کہے یہ برکت والا, دوسرا کہے منحوس ہے, فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فی نفس ہی دن میں جو نقصان ہو رہا ہے یا برکت ہو رہی, اس کا حقیقی تعلق مؤثر حقیقی, فاعل حقیقی ذات الہی. بے شک, ویری بیوٹیفل. پروفیسر صاحبہ, ظاہر ہے میں وہ ساری جو ہوتے ہیں بدشگونیاں ان کا تذکرہ کریں گے, مگر تھوڑا سا ذرا اس کو ہم ریپ اپ کرنا شروع کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری زندگیوں پہ, سائیکولوجیکلی, ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے. بہت خوبصورت آپ نے یہ سوال پوچھا, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ارد گرد ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے جو حل کی طرف اور نقصانات, اگر ہم اس کے نقصان سے آگاہ ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی ہم ریمیڈیز کی طرف جائیں گے. ویری ٹرو. پہلی بات تو یہ کہ انسان خود بے چین اور بے سکون رہتا ہے. اچھا. جو بد اعتقادی کا شکار ہے, اگر کوئی خاتون فرض کریں یہ سوچ رہی ہے کہ مجھ پہ جادو ہوا, اور میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں کہ جن کو 2 نمبر جعلی بابوں نے کروڑوں روپے کے ان کے جائیدادیں یہ کہہ کر ہتھیائیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہوا. یہ ایک مثال ہے جو ہوا, اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ, بہت کچھ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو عزت کا نقصان, مالی نقصان, آپ کی جان کا, سائیکولوجیکلی آپ ہر وقت ڈپریسڈ, انزائٹی میں اور ڈپریشن میں رہتے ہیں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات اور تقدیر کے اوپر سے ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو آپ شیطان کے انڈر انفلوئنس جاتے ہیں, اس کو دوست بنا لیتے ہیں. بالکل. آپ جب چلی اس کے پیچھے رہیں, اور اس نے تو صراط مستقیم میں بیٹھنا ہے, وہ تو آپ کو جو حق کی راہ ہے اس سے بہکائے گا, وہ آپ کا عقیدہ کمزور کرے گا. پھر وہ جو چیزیں آپ کے اوپر پہلے خیال کی صورت میں, سوچ کی صورت میں منتقل ہو رہی ہیں, پھر وہ عقیدہ آپ کا عمل بنتا ہے. پھر اس عمل سے آپ کے جسم میں اور آپ کی نفسیات میں اور روح میں بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ ایک پروسیس ہے پورا. ہم کہتے ہیں کہ سوچ اور نیت, حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک صحابی جو ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا, اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دین سکھائیں. انہوں نے یہ حدیث سکھا کے ان کو بھیج دیا. اب ایک عرصہ تک جب وہ واپس نہیں آئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی, آپ کو فلاں شخص کو میں نے کہا تھا کہ دین کے معاملات سکھائیں, آپ نے کیا سکھایا کہ جو اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ واپس نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا ان کو آدھا دین سکھا دیا. فرمایا کیا سکھایا؟ آپ کی ایک حدیث پاک انما الاعمال بالنیات. یہ جو نیت, سوچ اور خیال ہے, یہ جو آپ کی تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس ہے, یہ وہ بیج ہے جو آپ کے قلب میں, آپ کی سوچ میں جنم لیتا ہے اور اسی پر پھل لگتا ہے. وہ اگر مثبت ہوگا, وہ پازیٹیو ہوگا, تو آپ کی زندگی, آپ کے معاملات وہ سب پازیٹیو کی طرف جائیں گے. لیکن اگر وہ نیگیٹیو ہوگا, پھر آپ کا عمل, آپ کی گفتگو, آپ کا لین دین, معاملات, وہ ایگریشن پھر سوسائٹی میں ایک نیگیٹیو ویوز کی صورت میں جاتی ہے. اب یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. ایک جگہ پر آپ نے رات کو قیام فرمایا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ آپ نے صبح اذان دے کے ہم سب کو جگا دینا ہے نماز کے لیے. اب امت کی تعلیم کے لیے سب پر نیند طاری کی گئی اور نماز کا وقت گزر گیا. جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے سب صحابہ کو جگایا تو نماز کا وقت جا چکا تھا. اب آپ نے فوراً اس جگہ کو چھوڑنے کا حکم دیا. آپ نے بات کی تھی کچھ دنوں کے اور جگہوں کے لحاظ ہونے کی. آپ نے جب اس جگہ کو چھوڑا, اس کو چھوڑنے کے بعد فجر کی قضا نماز اس امت کی تعلیم کے لیے ادا کی گئی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت بلال حبشی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, میں تو انٹینشنلی جاگ رہا تھا مگر کس طرح سے ہم سو کے اور جو ہے وہ نیند سے غافل ہو کے نماز سے غافل ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ جگہ ایسی جگہ تھی جہاں ایک عرصہ پہلے عذاب نازل کیا گیا تھا. اچھا, اب وہ جگہ اٹ سیلف نحس نہیں ہے, لیکن اس جگہ پر نازل ہونے والے عذاب کی وجہ سے اس جگہ کو جو ہے وہ نحوست, اثرات اس کے, وہ اثرات صدیوں بعد بھی سالوں بعد بھی وہاں پر موجود تھے. اور پھر کیسی ہستیوں پر اس کا اثر ہوا, ان سے زیادہ افضل لوگ اور ان سے زیادہ خیر والا قافلہ تو زمین و آسمان نے کبھی نہیں دیکھا. بہت اچھی بات آپ نے کی, اور آپ نے ایک بہت ہی اس سے پہلے جو بات اہم کی وہ یہ کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی. سارا آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر اوقات جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ ذرا سی طبیعت ناساز ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ او ہو رات کو بڑا اچھا میں نے مطلب کہیں کچھ بھی مطلب ایک پرفارمنس ہوئی ہے کچھ, تو اب صبح جو ہے میں بیمار ہو گئی, نظر لگ گئی, لگتا ہے وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی یا کچھ ایسا, تو ایسا ہوتا ہے مطلب obviously سب لوگ اس طرح سے بات کرتے رہتے ہیں. مطلب میں آپ کی بات کر رہی ہوں, میں خود نہیں کر پاتی ہوں اس طرح کی بات, کیونکہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ابھی آپ نے دیکھا میری ماما کی جو ٹریننگ ہے ان کا جو ساتھ ہے الحمدللہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو ایسے کوئی عجیب سا خیال آئے بھی تو انفیکٹ وہ کسی کے بارے میں بھی برا سوچنا اگر میں شروع کر دوں یا کہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ یہ نہیں تھا یا ایسا کچھ نہیں تھا, تو وہ مجھے ٹوک دیتی ہیں. تو شی نیور انکریجز می فار اینی تھنگ نیگیٹو. مطلب نظر یہ وہ کہتی ہیں چلو 4 کل پڑھ لو, آیت الکرسی پڑھ لو, آپ اپنے اوپر حساب کر لو, آپ کو جو آیتیں یاد ہیں آپ وہ پڑھ لو. اور اسٹیج پہ جانے سے پہلے بھی چاہے میں میلاد شریف کے لیے اسٹیج پہ جاؤں یا اپنے ایونٹس کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں یا علی مدد پڑھا اور چلے گئے. اور تو الحمدللہ اس کے آگے نہ پیچھے کوئی سوچ آ ہی نہیں سکتی, آنی نہیں چاہیے. اگر آپ کے بڑے ہیں آپ کے ساتھ, اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے سارا کبھی لائک ڈاؤن ہو, بیکاز آپ کو پتہ ہے جو کام آج کل ہماری اکنامیکل حالات ہیں اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اور یہ صرف آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ نہیں, ہر کسی کے لیے ایک فائنینشیل بہت کرائسس آتا ہے. کئی دیر آر ڈیز جب آپ کے پاس بڑے مشکل ہے. ایگزیکٹلی اس طرح کی صورتحال میں کس طرح سے ہاؤ ڈو یو, اس طرح کی صورتحال ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے. میرا خیال ہے ایون فار ناؤ ابھی ہم لوگ کی جو اکانومی ہے پورے ملک کی وہ بہت فلکچویٹ کر رہی ہے. اور کل بھی آپ کا ٹاپک تھا مایوسی کا, تو وہ اس میں آنسر آپ لوگوں نے خود ہی دے دیا تھا کہ اف یو آر فلی اویئر آف یور فیتھ تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن بہت مشکل ہے ایمان والا ہونا, ویری ٹرو, مومن ہونا بہت مشکل ہے. ابھی ہم سب اس سفر میں ہو جائیں گے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن یس دیر آر ڈیز وین یو تھنک سو مچ نیگیٹو, بٹ اف یو ہیو یور ایلڈرز اراؤنڈ, آپ کے بڑے ہیں آپ کے پاس اور آپ کے پاس بتانے والے ہیں, الحمدللہ میرے خیال ہے چینل پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن انسانی کیفیت جو ہے یہ حق ہے, دوسری طرف نظر بھی برحق ہے. مجھے ایک بات جو ہے اس کے حوالے سے ضرور میرا خیال ہے لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہیے کہ نظر برحق. بالکل میں نے کہا نظر لگتی ہے صحیح, اور لیکن یہ وہم ہر وقت رہنا یہ غلط بات ہے کہ مجھے نظر لگ گئی. یہاں میں تھوڑا سا پلیز ڈس ایگری کروں گی. ہم کچھ چیزوں کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ جب میرے پاس آتی ہیں جب کیسز آتے ہیں تو بلیو می مجھے کافی سیشنز لگ جاتے ہیں. صرف وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں چونکہ اسلام میں ہے جادو ٹون, آپ مسلمان نہیں ہیں کیا بلیو نہیں کرتی؟ میں ان کا میں بالکل بلیو کرتی ہوں, بٹ آئی پریکٹس فار سم ٹائم عروج ان انگلینڈ ایز ویل. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس چیز سے کریں کہ ہم لوگ وہاں ہمارے یہاں پر لوگ کچھ زیادہ ہی توہمات کا شکار ہیں کیونکہ ہمارے بلیف سسٹم کا. اچھا کیا وجہ ہے کہ باقی دوسرے ملکوں کے اندر لوگ اتنا زیادہ, میں نے دیکھا نا کہ ان میں ڈپریشن کی ریزنز ڈفرینٹ ہیں لیکن وہ اتنے سسپیشیس نہیں ہیں. تو یہ میں نے ایک ڈفرنس دیکھا کہ یہاں پر ہم لوگ توہمات کا حد سے زیادہ شکار ہے, اور اگر وہ نظر لگنا یا جادو اگر 10% ہے تو اس کو ہم 90% ایگزیجریٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں وہی میں بات کری تھی جو انہوں نے سارا نے کی حصار والی, کہ اگر ہم ریمیڈیز کی طرف جائیں تو ہم دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے آیات استعاذہ کے ذریعے, معوذتین کے ذریعے. تو نظر لگ جانا, اور نظر بعض دفعہ اپنوں کی لگتی ہے, بڑی خوبصورتی سے دیکھنے والے پازیٹیولی دیکھنے والوں کی نظر لگتی ہے.
تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ مجھے آج بہت پیاری لگ رہی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری نظر لگ جائے. نہیں، میں حصار کر کے آئی ہوں اس لیے مجھے نظر نہیں لگے گی. اچھا چلے زبردست. تو اس میں یہ ہے کہ حصار کیا جائے، جیسے آپ نے کہا آیت الکرسی ہے. آپ کو ہم لوگوں نے اس کے حل قرآن اور سنت کی روشنی میں بتائے. یہاں پہ ہمیں رکنا ہے، مگر بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ بدشگونی سے بچنے کا کیا حل ہے پریکٹیکلی، دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، اور خود آپ کا اپنا جو سیلف ہے وہ کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے. اس کو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے آفٹر دا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. منقبت بحضور حضرت امام حسن علیہ السلام. مرتضیٰ کے بسر فاطمہ کے جگر مصطفیٰ، مرتضیٰ کے بسر فاطمہ کے جگر، اے امامی زمن تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کی بدن تیری کیا بات ہے. اے امامی زمن تیری کیا بات ہے. تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں پیدا ہوا. گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان اور قدسیوں نے کہا کہ باب زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، باب زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی. اے بہاری چمن تیری کیا بات ہے. اور سبحان اللہ کہ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں. سبحان اللہ. تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں، اور تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں. باب زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے. اور جیسے طہارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو وہ ہیں تو ہر چیز پاک ہے. جیسے قرآن زمانے میں لا ریب ہے، تو بھی ایسے ہی دنیا میں لا ریب ہے. مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ
غیب ہے تیری صلحوں میں، مزمل ہے حق کی فتح، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ 15 رمضان مبارک کا میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کل بلایا جاتا، میں سیلیبریشن میں شامل ہوتی۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ ٹو یو اینڈ ٹو دس چینل۔ اور ہم لالچی لوگ ہیں، ہم فٹافٹ، ہم سے کل کا انتظار ہی نہیں ہوا، ولادت پاک ہے اور کل سے ہمارا انتظار ہے۔ آپ کے چہرے پہ جس طرح سے مسکراہٹ آئی نا، تو میری دعا ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں ہمیشہ ایسے مسکراتی رہو اور اسی طرح سے منقبتیں پڑھتی رہو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہی سے مشورہ لیں، اللہ ہی سے کچھ کہنا چاہیں گے، پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف۔ اس سے ہمارے جو آپ نے سارا بتایا ڈیو اپولوجی کیسز جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کافی اس وجہ سے ان کے رشتے اور یہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے نکالی اور ہم نے وہ فال نکالی یا جو ہے وہ ہم نے دیکھا، خود بھی کیا، اور دس از واٹ آئی ایم سیئنگ نا کہ رانگ ہم اس کو انٹرپریٹ کر کے رانگ میل پریکٹسز، اس کو ہم کہہ رہے ہیں میل پریکٹسز، اس لیے ہم نے وہاں شادی نہیں کی یا اس لیے ہم نے منگنی کی اور ہم نے توڑ دی۔ فار ایگزامپل میرے پاس ایک بچی آتی ہے اور وہ کہتی ہے میں ڈپریشن میں ہوں کیونکہ میری منگنی ٹوٹ گئی۔ اب منگنی ٹوٹنے کی ریزن کیا بتائی جاتی ہے؟ کیونکہ اماں نے جو طریقے تھے جو کیے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ توڑ دی کہ ان کے لیے صحیح ان کو نہیں وہاں سے جو ہے وہ ہو رہا، جس کے جیسے دا چائلڈ۔ تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ سم ہاؤ ہم اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں، آئی ایم سوری ٹو سے، پریکٹس نہیں کر رہے۔ ایک چیز جو میرا ضمنی سوال ہے نا میں پروفیسر صاحب، ایک میرا سوال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹربڈ ہیں یا کوئی آپ کے ایسے ایشوز ہیں دیٹ یو آر ناٹ ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ کہ آپ اس کو کریں اور آپ کو صحیح جواب آئے، کیونکہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم یہی سننا چاہتے ہیں تو وہی آپ امیجنیشن میں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا اس میں کہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں آج رمضان المبارک میں ہم بیٹھے ہیں، احتساب کا مہینہ ہے، 40 دن حدیث پاک میں آتا ہے مردوں کے حوالے سے کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اب ولایت کا درجہ دیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظامی بنصری کے اندر کہ 40 دن تک اگر کوئی صاحب معرفت باوضو رہے، اور رمضان المبارک کے 30 دن تو ہیں، 10 دن اگلے والے بھی ساتھ ملا لیں کہ باوضو رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی انر آئی کھول دیتا ہے۔ I agree with you. But the thing is کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ استخارہ کرنے سے پہلے 40 دن کا پہلے یہ وظیفہ کیا جائے پھر آپ استخارہ کریں، is this what it is؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ مشورہ دیتے ہیں، اب آپ کی پرسیپشن اس کے مطابق صحیح اگر نہیں ہے تو آپ کسی صاحب علم سے جا کے مشورہ کریں، اس سے جا کے پوچھیں کہ مجھے یہ نظر آیا ہے اور اس میں کیا کروں۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا اور شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عربوں کے ہاں نحس مہینہ ہے، آپ نے فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع میں کہ میں باطل کی تمام جو پرانی رسومات ہیں ان کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شوال کے مہینے کے اندر کوئی ایسی نحوست نہیں ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو میں نے نکاح اور رخصتی کے لیے جو ہے وہ پسند کیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج معذرت آپ کو موقع کم ملا، عورتیں ذرا زیادہ ہیں تو آپ نہیں، کوئی نہیں جی، اچھا ہے، بڑی اچھی گفتگو سننے کو مل رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو یہ دعا کرو اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، یا اللہ کوئی خیر نہیں لا سکتا سوائے تیرے، اور لا یدفع بالسیئات الا انت، اور کوئی بدی کو دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے بدگمانی، بدشگونی، بدفعلی سے منع کیا گیا ہے،
نیک شگون رکھنا, نیک گمان رکھنا, یہ پازیٹیو جیسچر کی علامت ہے. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے میں رات کو قرآن پڑھتا ہوں, میرا یہ کام ہو جاتا ہے, اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ بہت اچھی بات ہے واقعی. تو کوئی بندہ خاص اس نے ایک وقت بنایا ہوا نوافل پڑھتا ہے جو خیر سے چیزیں جڑی ہوئی, مطلب اچھا خیال, اچھا گمان, پازیٹیوٹی. ایک اور بات ہے, مثال کے طور پر آپ سفر پر نکلنے لگے ہیں تو بجائے یہ نجومی اس کے پاس جانے کے تحیت السفر سکھائے گئے. بہت اچھی بات. اور پھر رات آپ کو ڈر لگتا ہے, وہم آتے تو آیت الکرسی وہ پڑھیں, اور سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ الناس پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پھونک مار کے اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی, لیکن ہمیں یہ اسوہ دیا ہے. تو یہ معاملات اگر ہوں تو میرا خیال. اچھا ایک اور بات, عموماً ہم لوگ ایک اور بات آ کے نہ کر لیں کیا؟ بریک سے واپس آ کے میسج, آ کے ہو یا نہ ہو, بریک سے واپس آئیں گے انشاءاللہ, آپ سے میسج لیں گے, اس میں آپ اپنی ساری باتیں دل کی ضرور کیجئے گا. پازیٹیو ہو جائیں پلیز, پازیٹیو سوچئے. مثبت سوچ زندگیوں میں خوبصورتی لے کر آتی ہے, اور اس سوچ کو مزید مثبت کرنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے میں سے درخواست کروں گی کہ ایک کلام پیش کیا جائے. اور یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, نام ہی ہمیں پازیٹیوٹی دیتا ہے. بسم اللہ جی. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے, کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی, کدی بھی لوڑ پالا دی منگتیاں, میں لجپالا دی منگتی ہاں, میرے پلے بھرے رہندے, میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے, خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی, خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی, میرے دل وچ سجن وسدا, میرے دل وچ سجن وسدا, میرے دیوے ہرے رہندے, میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے, دعا منگے دعا منگیا کرو سنگیا کیتے مرشد نہ رس جاوے, جنہ دے پیر رس جاندے او جیوندے جی مرے رہندے, جنہ دے پیر رس جاندے او جیوندے جی مرے رہندے, نیازی مینوں ڈر کادا میری نسبت ہے لاسانی,
نیازی مینو ڈر کادا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینو ڈر کادا میری نسبت ہے لاسانی میں نوکر کم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں میں گناہ گار تھی بے عمل تھی مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی مل گئی حاضری اس کو دربار کی مل گئی حاضری اس کو دربار کی صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے ہر گدا کو سخی نے غنی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ کیا کہنے سبحان اللہ نورینا جزاک اللہ اور قبول میری دعا رب دو جہاں کر دے قبول میری دعا رب دو جہاں کر دے کرم سے اپنے میرے حوصلے جواں کر دے اپنے محبوب کے صدقے شب و روز کے لیے
مشکلیں جتنی بھی آئیں انہیں آسان کر دے. اسی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ جو چیز آج ڈسکس کر رہے ہیں یقین کریں کہ یہ ہماری زندگی میں جو کہ اللہ کی ذات کی طرف سے ایک انعام ہے. ہم خود سے اتنی مشکلیں کریٹ کر لیتے ہیں, خود سے ہماری سیلف کریٹڈ پرابلمز اور یہ جو ٹینشنز اور پریشانیاں بدشگونی کی صورت میں جو ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ہوتی ہیں, یہ ہم نے اپنی زندگیوں کو خود سے مشکل بنایا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر صاحبہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گی, اکثر اوقات اس کا ذکر نہیں ہوا مگر میں سمجھتی ضروری ہے, اکثر کچھ لوگوں کو بھی نحوس سمجھا جاتا ہے, منحوس سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار ہوتا ہے اور وہ ڈپریشنز میں چلے جاتے ہیں. بڑا کوئکلی ہم تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. اس میں میڈیا بہت رول پلے کر رہا ہے, اینڈ وی ڈیو اپولوجی اگین انڈین کلچر میں جو ہم فلمز وغیرہ یا جو ان کے ڈراماز ہیں اس سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہو رہے ہیں, اور ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی سو اس لیے منحوس ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, شادی والے دن کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. تو اگین میں پھر یہ کہوں گی یہ ہم ان دا نیم آف اسلام معذرت کے ساتھ ہم ان کے رانگ کلچر کو پریکٹس کر رہے ہیں ان دا نیم آف اسلام. ہمیں اب یہ ہائی ٹائم ہے عروج کے, ہمیں اپنے رویوں کے اندر اب تبدیلی لانی ہے, اور رویے کیا ہے کہ اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لانی ہے. لاسٹ میسج واٹ وڈ یو لائک ٹو گیو؟ لاسٹ میسج میں صرف یہی کہوں گی کہ اپنے گھروں کے اندر خدارا یہ جو توہمات کی اور بہت زیادہ بات مت کریں, کیونکہ بچے جو ہیں وہ آبزرویشنل لرننگ کے تھرو سیکھتے ہیں. بعد میں آپ ان کو جتنا مرضی کریں لیکن ان کا شروع میں جو بلینک شیٹ ان کا مائنڈ ہوتا ہے اس میں جو کنیکشنز بن جاتے ہیں پھر وہ بعد میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو گھروں میں توہمات کی بات کم کریں اور بچوں کو سکھائیں کہ آپ نے سونے کے ٹائم آیت الکرسی جو آپ نے بتایا, اللہ سے دوستی کروائیں بھائی, بس اللہ کو دوست بنا لیں, اللہ سے دوستی کرائیں. جو ہم جو فرینڈلی ہو گئے نا, اور موبائل فرینڈلی, واٹس ایپ فرینڈلی, پلیز قرآن فرینڈلی معاشرہ کریٹ کریں. میں ہمیشہ یہ ٹرم بولتی ہوں. جی جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور آخری پیغام؟ جی بالکل, آخری یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں مقاصد میں ناکامی ہوتی ہے, خواہشات پوری نہیں ہوتی, تو ہم اس کو کسی کے حوالے سے منسوب کرتے ہیں. اس کی نحوست پڑی ہے, اس کا اثر پڑا ہے مجھے, اس کی بدنگاہی ہوئی ہے. بھائی صاحب اپنی نالائکیاں بھی چیک کر لیں, اپنا نکما پن, بھائی صاحب اور بہنوں دونوں, میں نے اس لیے بھائی صاحب ہی کہا ہے, جی 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 حفظ ما تقدم کے لیے. سمجھنے والے سمجھ لیں پلیز. اچھا دوسری ایک بات دیکھیں, کسی بچی کی شادی لیٹ ہوئی ہے, کوئی جلدی بیوہ ہو گئی یا اولاد نہیں, اس کو خاندان میں منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ بالکل آپ صحیح کہیں. کیسی یہ ہمارے معاشرے میں بدبختی ہے. حالانکہ عرب معاشرے میں تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی وہاں ایسے تصورات بالکل, اور فی نفسے کوئی انسان منحوس ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا بندہ کیسے جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس پر جو مشکلات آئی ہیں اللہ کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں, معاشرے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں, اور آپ کی اپنی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گی, جس نے اللہ کا کلمہ نہیں بھی پڑھا, پتہ نہیں آنے والا کون سا لمحہ اس کو اس طرف لے آئے, تو ہم بالکل منحوس نہیں کہا جا سکتا. تو ان چیزوں کا خیال. آخری میں ایک جو بات جو استخارہ کے حوالے سے بعض دفعہ خدائی اشارے بعض دفعہ سمجھ نہیں آتے, تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ انڈیکیٹ کر دیتا ہے بندے کو کسی مرد صالح کے پاس چلے جاؤ, کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ, مگر میک شور کریں کہ وہ بزرگ نہیں, جب اللہ کی طرف سے ہوگا میک شور ہی ہوگا. اور اگر نفسیاتی مسئلہ ہو تو خدا رہا اس کو نفسیاتی مسئلہ سمجھ کے کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجیں. جو بھی ایشو ہو, فکری ہو, نفسیاتی ہو, فزیکلی ہو, اسپریچولی ہو, دیکھیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. پروفیسر صاحبہ آخر لاسٹ ورڈز. میں یہاں پر جو آپ نے شروع میں بھی بات کی ابھی بھی کہ دین اور دنیا یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں. بالکل, دین جو ہے وہ کل ہے اور دنیا اس کا ایک جزو ہے, اور اس کو گزارنے کا طریقہ ہے. ہر دور کے اندر جو حق بات کرنے والے ہیں ان کو جو ہے سب و شتم کا شکار کیا گیا, مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور کربلا والوں کی نسبت سے ہم توحید کا, ہم لوگوں کو جو ہے وہ شرک فی صفات سے روکنے کا درس دیتے رہیں گے. میں خاص طور پر خواتین سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو فال نکالنے والی, یہ جو ہاتھ دیکھنے پامسٹری والے, علم نجوم والی, ٹیرو کارڈز والی باجیاں, یہ جو بنگالی باجیاں, یہ جو جادو ٹونے کرنے والے, یہ جو 2 نمبر اڈے ہیں, مور دین 90% یہ خواتین کی وجہ سے چل رہے ہیں. جی بالکل. اور خدارہ قرآن کی طرف آئیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں. اس سے زیادہ اور کوئی خوبصورت بات ہو ہی نہیں سکتی. قرآن فرینڈلی, اپنی دوستی کر لیں رب سے اور اس کی کلام سے. سارا towards the end, anything you want to say? I want to say or I want to recite? جی کچھ کہنا چاہیں. وہ پڑھنا چاہتی ہوں. میں صرف وہی آپ نے جو شعر کہے تھے وہی پڑھ دیتی ہوں کہ میرا پیغمبر
خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں بشر نہیں بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے اور وہ شرع کام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالہ وہ عکس بھی اور آئینہ بھی وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ وہ خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے عظیم تر ہے اور سبحان اللہ جو آپ سب کہہ رہے ہیں بہر میں کہتے چلتے ہیں کہ شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہی ہے علم و عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے عظیم تر سلامت رہیے کیا کہنے جزاک اللہ جی خواتین حضرات خوبصورت کلام مگر اب ظاہر وقت کم ہمیں وظیفے کی طرف آنا ہے جسمانی اور روحانی بیماریاں جو کہ جس کو ہم نے آج ڈسکس کیا اس سے نجات کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کی پابندی کیجیے پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 806 جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے 2 نوروں کی خوشخبری ہے اور وہ 2 نور جی سورہ فاتحہ آپ پڑھیے اور ساتھ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اس کو بیچ میں اس کو پڑھیں اور جو بھی جائز حاجت انشاءاللہ آپ کریں گے وہ پوری ہوگی دعا جو ہے وہ سورہ نمل آیت نمبر 62 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء خواتین حضرات اس کا بارہا عمل کریں دعا بار مانگیں رب کائنات کی بارگاہ میں ترجمہ بھلا جب کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ کون ہے جو مضطر مجبور انسان کی دعا کا جواب دیتا ہے بے شک وہ رب ہے جو ہر دعا کا جواب دیتا ہے اور اپنی دعا میں قبول کرتا ہے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں بدشگونی سے ریلیٹڈ واٹ ایور جو بھی ہم نے آج ڈسکس کی ہیں نفسیاتی جسمانی روحانی جو بھی بیماریاں ہیں اللہ کی ذات سے دعا کیجئے اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے آخر میں ہم آپ سب جانتے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ پاک سے اختتام ہوتا ہے ہم وہ آپ کے سامنے اور پھر ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے جی قصیدہ غوثیہ پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں سقان الحب كاسات الوصال
فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاهجينا يا شاهجينا يا شاهجينا يا شاهجينا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاهجينا يا شاهجينا يا شاهجينا يا شاهجينا وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاهجينا يا شاهجينا يا شاهجينا يا شاهجينا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهجينا يا شاهجينا يا شاهجينا يا شاهجينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم
یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق 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 یا اللہ یا سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم. یا اللہ کریم ہم گناہ گاروں کی نیکیوں کو قبول و مقبول فرما. کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما، کوئی کمی رہ گئی پوری فرما. میرے مولا کریم ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکتوں سے بہرہ یاب فرما. ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما، نیکی کرنے کی مزید توفیق عطا فرما. اخلاص، تقوی، طہارت، توبہ، توکل نصیب فرما. میرے مولا کریم صالحین کی محبت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبت، غلامی نصیب فرما. میرے مولا کریم حضور کے تصدق سے ملک پاکستان کے تمام مسائل کو دور کر دے. پاکستان کی دنیا میں ایک عزت و شان بڑھا. میرے مولا ہمیں ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ کر دے. میرے مولا ہم پہ کرم کر دے، فضل فرما دے، رحم فرما دے. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر. میرے مولا کرم کر دے. اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. میرے مولا کریم یہ برکتوں والا مہینہ، اس کا تقریباً ہاف گزر چکا ہے. میرے مولا جتنے دن باقی ہیں، سحریاں باقی ہیں، افطار باقی، مولا ہمیں سحر و افطار کی برکتوں سے مالا مال کر دے. ہمیں لیلۃ القدر کی رات عطا فرما دے. مولا کریم ہمیں قرآن، رمضان اور صاحب قرآن کے نور سے منور کر دے. میرے مولا کریم ہم سب پہ خیر فرما دے، ہم سب کو ایک کر دے. میرے مولا ہم سب کو نیک کر دے. مولا کریم جو لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو، حاجات کو پورا فرما لے. میرے مولا کریم تیری بارگاہ میں تیرے بندے تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. میرے مولا ہماری طرف نہ دیکھ، اپنے پیارے نبی کی طرف دیکھ. حضور کے صدقے میں سب کی بگڑی کو بنا دے. میرے مولا خیر فرما دے. میرے مولا ہماری خواتین پہ رحم فرما دے، ہمارے بچوں پہ رحم فرما دے، ہمارے ضعیف لوگوں پہ رحم فرما دے. بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. میرے مولا جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں اچھے اچھے رشتے نصیب فرما دے. میرے مولا خیر فرما دے. طلباء کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور ماں باپ کو اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما دے. میرے مولا کریم یہ ارض مقدس جس مقصد کے لیے مارج وجود میں آئی ہے، اس مقصد کو پورا فرما دے. مولا کریم تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر یہ خطہ مارج وجود میں آیا ہے. میرے مولا کرم فرما دے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول.